آج میں آپ کو ایک نصیحت کرنے والا ہوں کہ ہر بندہ، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے چل کر ایک کامیاب انسان بنے، عملی زندگی میں ایک کامیابی سمیٹے اور ایک کامیاب ترین انسان کے طور پہ اپنا نام بھی بنائے اور اس معاشرے میں اپنی جگہ بھی بنائے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے کی صورت میں واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد اس واقعے سے آپ اخذ کریں گے کہ آپ نے کامیابی کس طرح سمیٹنی ہے۔ ہماری یہاں ان اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں جو بچوں کی اکثریت ہوتی ہے وہ غریب طلبہ کی ہوتی ہے، اور ان میں سے آگے چل کر زیادہ تر بچے جو ہیں وہ تعلیم کو خیر بات کہہ جاتے ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد بھی ان کو جاب نہیں ملتی اور پھر وہ اپنا کاروباری کرتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ عموماً یہ باتیں مشاہدے میں ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس کو پلے باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب انسان کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اب آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ نے میٹرک میں ہے، اب آپ نے اس ادارے کو چھوڑنا ہے، آگے جانا ہے۔ آپ کا ایک ایک قدم آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے قدم رکھیں گے تو آپ کامیاب انسان، اگر آپ غلطی کر گئے تو پھر آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ ایک بس جو ہے وہ لاہور سے چلی اور اس نے جانا تھا کراچی۔ ایک بس لاہور سے مسافروں کو لے کے کراچی جا رہی تھی، مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک راستے میں بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرالی کے اندر بس جو ہے وہ لگی اور اس کی جو سکرین تھی، بڑی سکرین، وہ ٹوٹ گئی۔ چند ایک مسافروں کو چوٹیں لگیں اور بچت ہو گئی۔ ایک دفعہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جو ڈرائیور صاحب تھے وہ اترے اور اتر کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے بچت ہو گئی، مسافر نہیں مرے، آپ کی گاڑی کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، اسکرین ہی ٹوٹی ہے۔ تو وہ اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے پوچھا بھائی خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا جی غریب آدمی ہوں اور میری تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی اسکرین کے پیسے ہیں، اگر یہ اسکرین ٹوٹی ہے تو مالک نے تو مجھ سے لینی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ یہ 2 مہینوں کی میری تنخواہ ہے۔ اس مجمع میں سے ایک بندہ آگے نکلا، اس نے 1000 روپے کا نوٹ جو ہے ادھر وہ ڈرائیور جو سڑک پہ بیٹھا تھا اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جو مجمع کھڑا تھا، کسی نے 500 دیے، کسی نے 200 دیے، کسی نے 2000 دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے کہ اسکرین کی جو قیمت تھی اس سے پیسے زیادہ ڈبل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس ڈرائیور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور ڈرائیور بہت خوش ہوا، اور جب ایک بندہ آگے بڑھا اس نے کہا کہ ڈرائیور صاحب بھائی جی تسی نا اس بندے دا شکریہ ادا کریا جے جن نے سب تو پہلے تہاڈی چولی وچ 1000 روپیہ سٹیا سی۔ اگر وہ ایک پہل نہ کرتا، اگر یہ کام نہ کرتا کہ باقی لوگوں وچ جذبہ پیدا نہیں ہونا سی، انہوں نے تہاڈی مدد نہیں کرنی سی۔ اچھا تو ڈرائیور صاحب مسکرا دیے۔ ڈرائیور صاحب کہنے لگے جی میں اوندا شکریہ تو جا کے دفتر وچ کراں گا، تے تہاڈی بہرحال مہربانی، تہاڈا شکریہ کہ تسی میری مدد کیتی۔ دراصل جو وہ 1000 روپیہ سب سے پہلے اس کی جھولی میں ڈالا تھا نا، وہ گاڑی کا مالک تھا۔ گاڑی کا مالک بھی اس بس میں بیٹھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور نے کمال کی ایکٹنگ کی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ڈرائیور صاحب اترے، وہ مالک جو تھا، مالک نے سب سے پہلے بسم اللہ کی اس کی جھولی میں 1000 ڈالا۔ جو دیکھا دیکھی لوگوں نے اتنے پیسے دے دیے کہ اس کے وہ ڈبل ٹرپل پیسے ہو گئے۔ اس واقعے سے جو آپ اخذ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا اخذ کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے آپ نے کیا سیکھنا ہے بیٹا؟ وہ یہ کہ وقت موقع کی مناسبت سے آپ نے جو فیصلہ اچھا کر لیا تو آپ کامیاب انسان بن گئے۔ موقع کی مناسبت سے آپ نے جو قدم اٹھا لیا، وقت کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے سٹیپ لے لیا، آپ کامیاب۔ اگر آپ وقت کو آپ نے ٹھکرا دیا، وقت گزر گیا اور پھر آپ نے سٹیپ لیا تو پھر وہ آپ کی کامیابی آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ اس لیے آپ کو چاہے جس طرح بھی بننا پڑے، آپ کو پڑھنے کے لیے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ریڑھی لگانی پڑے آپ لگائیں، لیکن آپ نے تعلیم کے میدان کو قطعاً چھوڑنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو بھیک مانگنی پڑے، میں کہتا ہوں کہ بھیک مانگنا جرم ہے، لیکن آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑے تو آپ نے مانگنی ہے۔ تو پھر جب ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ ساری سٹیجز طے کر جائیں اور آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ کوشش کیجئے گا، ان غریبوں کے لیے سوچئے گا۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے مجھے بے حد دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں ایک میسج کیا تھا سربراہ ادارہ نے کہ ہمارے معاشرے میں غریب بچے بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے سوچئے گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی وردیوں پہ یہ سائن کروا لیے ہیں، اچھی خاصی نئی وردیاں ہیں اور آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اگر یہی اچھا ہوتا آپ ان وردیوں کو پیک کرتے اور پیک کرنے کے بعد
ला के दफ्तर में जमा करवाते कि सर ये मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई को गिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब वर्दी मेरे काम की नहीं है, आपने इन पे साइन करवा लिए हैं और कुछ दिनों बाद आप इनको फेंक देंगे। अगर कोई अच्छी तजवीज़ दे बेटा तो उसको पल्ले बांध के रखा करें, और कोई अच्छा काम जो है आपको कहीं से भी कोई अच्छी तजवीज़ आए उसको जेहन में रखा करें, सेव किया करें, और फिर हर स्टेप पे सोच समझ के कदम बढ़ाएं। इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपका मुकद्दर ठहरेगी। आखिरी नसीहत आखिरी लफ्जों में ये कि बेटा बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। मैं स्टेज पे खड़े होकर अभी भी इन बच्चों में से कह सकता हूँ कि इस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये बच्चा मैट्रिक के बाद धक्के खाएगा, वो बच्चा जो पढ़ जाएगा वो नहीं पढ़ेगा। उसकी बेस ये है कि वो हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने इस टीचिंग डिपार्टमेंट में गुजारा। इसलिए खुदारा अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए। अगर किसी असातिज़ा के बारे में आपने गलत सोचा, अपने दिमाग को खराब किया, टीचर का कुछ नहीं जाना। ऐसे रांझे ऐसे हीरे बहुत सारे आए जो समझते थे कि अब हमने मैट्रिक कर ली, अब पता नहीं क्या बन जाएंगे। हमने रुलते देखे और वो मिन्नतें करते, सर जी आपके स्कूल में कोई क्लास 4 की सीट है, सर जी आपके स्कूल में झाड़ू देने वाले के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा ये गरूर और तकब्बर और ये अपने आप को बड़ा प्राउडफुल समझना, इसको छोड़ दें। जो बंदा जितना ही झुकता है उसको फल उतना ही लगता है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। टाइम कम है, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज।